در حقیقت حج کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس سفر کی اہمیت کو بھی جاننا بے پناہ ضروری ہے۔ پہلی چیز جو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ نے فرض فرمائیں، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، ان ساری عبادتوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی چاہو یہ عبادت کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر نماز آپ نے پڑھنی ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، جہاں ہوں وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پرٹیکولر نماز کے لیے آپ کو کسی شہر میں کسی مقام پر جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں البتہ شہر کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا یہ بہتر بھی ہے اور اس کا حکم بھی موجود ہے، لیکن ہر شہر میں مسجدیں ملیں گی اور جہاں مسجدیں دور ہوں وہاں پر آدمی چاہے اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، کہیں بھی وہ چاہے نماز کا وقت ہو وہ نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے روزے کا معاملہ ہے، آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، ماہ رمضان المبارک آ گیا، آپ وہاں پر روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ کو آپ کے شہر ہی میں ہونا ضروری ہے، جہاں بھی آپ نے ماہ رمضان کو پایا آپ وہاں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہی حال زکوٰۃ کا بھی ہے، آپ جہاں بھی ہیں، آپ اگر صاحب نصاب ہو گئے آپ کہیں بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن حج کہیں بھی نہیں کر سکتے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ اس کے لیے آپ کو سفر کرنا ہی پڑے گا اور اس کے لیے حرم جانا ہی پڑے گا۔ اس عبادت کے لیے جگہ بھی مقرر ہے، وقت بھی مقرر ہے اور دن بھی مقرر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا عظیم فرض ہے، اور یہی وجہ ہے کہ نت نئے قانون آتے رہتے ہیں، آدمی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قانون بنانے والے جانتے ہیں کہ نہ مکہ کہیں ہے نہ مدینہ کہیں ہے، آنا تو یہیں پڑے گا۔ اس لیے جو کچھ بھی قانون بنتا ہے آدمی چپ چاپ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو حج ایسی عبادت ہے جس کے لیے نکلنا ضروری ہے۔ بغیر نکلے ہوئے آپ حج اپنے گھر بیٹھے نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ چلو میں بہت بڑی مسجد میں جا کر کے حج کر لوں، تو نہیں، حج کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نام پر نکلنا یہ بے پناہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نکلنے کا اجر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے نکلا حج کے لیے، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ گھر سے کوئی نکلا حج کی نیت سے، یا اللہ کی راہ کے اندر، خاص طور پر حج کو لے لیجئے، نکلا گھر سے یا مدینے کی حاضری کے لیے نکلا، لیکن وہاں پہنچا ہی نہیں، اس سے پہلے اسے موت واقع ہو گئی، تو فرق کیا ہے؟ پہنچ جاتا وہاں پر، دیکھیں نکلنے کا فائدہ بتا رہا ہوں، وہاں پہنچ جاتا، حج کر لیتا، ایک ثواب ملتا، حج کا ثواب، لیکن نہیں پہنچا، لیکن نکل گیا ہے، پہنچا نہیں ہے، وہاں پر پہنچا نہیں ہے لیکن نکل گیا اللہ کے نام پر، اللہ کے گھر کے لیے نکل گیا اور موت واقع ہو گئی۔ فرق دونوں میں یہ ہے،
پہنچ جاتا تو ایک حج کا ثواب ملتا، راستے ہی میں مر گیا، اب ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج لکھا جاتا ہے۔ یہ نکلنے کا فائدہ ہے، یہ نکلنے کا فائدہ ہے۔ اور اسی طریقے سے مفتی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، قاری صاحب ہیں، دنیا میں علماء شاید کہ سن رہے ہوں۔ آپ دیکھیں مفتی صاحب امامت کرتے ہیں، محلے ہی کے اندر ایک بندہ ایسا ہے جس کا ریکارڈ کوئی خاص اچھا نہیں، مثال کے طور پر کوئی خاص اچھا نہیں، سلام کلام بس کبھی مسجد میں جمعہ میں آ گیا، لیکن ریکارڈ اچھا نہیں ہے۔ کیا کبھی مفتی صاحب اس سے کہیں گے کہ میرے لیے دعا کرو؟ بھئی جواب دیجئے نا آپ، میں سمجھوں کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، کہیں گے مفتی صاحب؟ لیکن اچانک ایک رات عشاء میں مفتی صاحب سے ملنے کے لیے آیا، حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں۔ اب مفتی صاحب کی سوچ بدل گئی، دیکھو وہاں میرا سلام پیش کرنا، میرے لیے دعا کرنا، یا اللہ جس بندے کو کبھی چائے کا نہیں بولتے تھے اسے دعا کا بول رہے ہیں، تو جواب ملے گا ذرا دیکھو تو صحیح نکل کہاں کے لیے رہا ہے۔ یہ ہے قدرت کا نظام، خالی نکلنا مت دیکھو، کہاں نکل رہے ہو، کس طرف نکل رہے ہو یہ بھی دیکھو۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اٹھائے بستر اور کیا فرمائش، کیا کیا لانا ہے جلدی بتا دو، بہت لیٹ ہو رہا ہوں، فلائٹ مس ہو جائے گی، ایئرپورٹ پہ پہنچنا ہے، کھانا ناشتہ سے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حج کر کے آنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہزار جتنے بھی ہم حج کر لیں لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کل محلے میں ایک حاجی ہوتا تھا، پورا محلہ اس کی بات مانتا تھا، یہ دور تھا۔ اگر اختلاف ہوتا تھا کہتے تھے حاجی صاحب جو کہہ دیں فائنل، اور اب میں کچھ نہیں کہتا، مجھ سے زیادہ آپ سب بہتر جانتے ہیں۔